دور دراز کی سرزمین میں ایک قلعے کے کھنڈرات کھڑے ہیں جسے ٹیرنی کہا جاتا ہے۔ قلعہ ٹیرنی کے کھنڈر بننے سے پہلے یہ ایک مضبوط اور حسین قلعہ تھا جس کی بلند و بالا فصیلوں کے اندر کنگ رزگار اور کوئین شاہانہ اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ کنگ رزگار ایک نیک انسان اور انصاف پسند حاکم تھا۔ اس کی 5 بیٹیاں نہ صرف ساری سرزمین کی سب سے تعلیم یافتہ اور حسین تھیں بلکہ رعایا کے دلوں میں بے حد محبوب تھیں، اور بادشاہ کی نگاہ میں تو سب سے زیادہ۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام یلدا تھا، وہ دانش مند، ذمہ دار اور بہترین قائد تھی۔ دوسری بیٹی کا نام الف تھا، وہ بے پناہ جستجو رکھنے والی تھی، اسے پودوں اور جانوروں سے بے حد محبت تھی اور وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک خاکہ ساز کتاب رکھتی تھی جس میں وہ پتے محفوظ کرتی اور چھوٹے بڑے بے شمار جانوروں کی تصویریں بناتی۔ تیسری بیٹی رویا ہمیشہ خوش مزاج اور زندگی سے بھرپور رہتی تھی، وہ اپنی سخاوت کے باعث ساری سرزمین میں جانی جاتی تھی۔ چوتھی بیٹی جس کا نام زمرہ تھا اگرچہ عمر میں رویا کے قریب تھی لیکن مزاج میں بالکل برعکس، وہ نہایت جھجک والی اور شرمیلی تھی اور اجنبی لوگوں سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ 5ویں اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام نازلی تھا، وہ نہایت نرمی اور مٹھاس رکھنے والی بچی تھی اور اپنی بڑی بہنوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنتی تھی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی نازلی ابھی ایک بچی ہی تھی، ان کی والدہ کوئین شاہانہ اچانک بخار سے وفات پا گئیں۔ اگرچہ سب بیٹیاں اپنی ماں کے بچھڑنے کے غم سے نڈھال تھیں لیکن انہوں نے اپنے والد کنگ رزگار کو بھرپور تسلی دینے کی کوشش کی اور بادشاہ ان کا بے حد شکر گزار ہوا۔ سب سے بڑی بیٹی یلدا نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی کہ وہ باقی بہنوں کے لیے ماں اور بہن دونوں کا کردار ادا کرے گی۔ کنگ رزگار اپنی بیوی کی بیماری سے ٹوٹ چکے تھے اور اس کی موت سے پہلے کے دنوں میں وہ مسلسل اس کے بستر علالت کے پاس بیٹھے رہے۔ جس رات وہ فوت ہوئیں وہ نہایت غمگین رات تھی، سب بہنیں ان کے گرد جمع تھیں۔ کنگ رزگار نے اپنی بیوی کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اچانک وہ چل بسی اور سب رات گئے تک روتے رہے۔ اس کے بعد کنگ رزگار نے خود کو مکمل طور پر اپنی 5 بیٹیوں کے لیے وقف کر دیا۔ اگرچہ وہ اپنی سلطنت کی حکمرانی اور امور سلطنت کی انجام دہی میں کوتاہی نہیں کرتے تھے مگر پھر بھی اپنی ہر بیٹی کی دیکھ بھال اور ضروریات پر ہمہ وقت توجہ دیتے تھے۔ شہزادیاں کسی چیز کی محتاج نہ رہیں اور کنگ رزگار اپنے آپ کو غیر معمولی طور پر خوش قسمت سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹیاں اتنی شفیق اور فیاض تھیں۔ کئی برس امن و خوشحالی میں گزر گئے اور سلطنت پھلتی پھولتی رہی۔ ٹیرنی قلعے کی 5 بیٹیاں جنہیں سارے ملک میں اسی نام سے پکارا جاتا تھا، نیکی اور حسن میں مزید نکھرتی گئیں۔ یلدا لمبی اور باوقار تھی، اس کے سنہرے بال کمر تک لہراتے تھے اور وہ نہایت نفاست سے چلتی تھی۔ اس نے اپنی والدہ کی جگہ گھرانے کی ذمہ داریاں وقار اور نزاکت کے ساتھ سنبھال رکھی تھی۔ الف اپنی تعلیم میں ممتاز تھی اور قلعے کی لائبریری کی بے شمار کتابیں پڑھ ڈالتی تھی۔ اس کے ہاتھ اکثر سیاہی یا مٹی سے بھرے رہتے کیونکہ وہ اپنی نوٹ بکس میں خاکے بنایا کرتی۔ زمرہ لمبی اور دبلی پتلی ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں سرمئی اور بال سیاہ تھے۔ وہ سوئی دھاگے کے کو میں نہایت ماہر تھی اور اپنی بہنوں کے کئی کپڑے اس کی باریک ڈیزائنوں سے مزین تھے۔ رویا گلابی رنگت اور بھری بھری جسامت والی تھی، اس کے گھنے سنہری بالوں کے گچھے شانوں پر بکھرتے تھے اور وہ ہمیشہ ہنستی رہتی تھی۔ نازلی جو اپنی ماں کے بغیر پلی بڑی تھی، اس کے باوجود سب سے زیادہ نرمی اور مٹھاس رکھنے والی تھی، کوئی بھی اس سے ناراض نہ ہو پاتا اور جب وہ قلعے کی راہداریوں میں اچھلتی کودتی گزرتی تو خادم مسکرا اٹھتے۔ تمام بہنوں کو نہ صرف اشرافیہ بلکہ اپنے استادوں اور خادموں کی طرف سے بھی سراہا جاتا تھا۔ وہ اپنے دن مطالعہ، کتابت اور سوئی دھاگے کے کام میں گزارتی۔ ان کی زندگیاں نغموں، روشنی اور سکون سے بھری ہوئی تھیں۔ خزاں کے موسم میں جب پتے رنگ بدل رہے تھے، کنگ رزگار نے شکار کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ قلعے کے شمال میں ایک ہرن دیکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے پسندیدہ لارڈز اور خواتین کو مدعو کیا۔ شکار کے دن صبح سویرے سب نے اپنا سامان تیار کیا اور 5 شہزادیوں نے قلعے کے قدموں پر کھڑے ہو کر انہیں الوداع کہا۔ چھوٹی بہنیں دیکھ رہی تھیں کہ ایک لارڈ یلدا کو خوش دلی سے الوداع کہہ رہا ہے اور پھر سب نے ہاتھ ہلا کر شکار پارٹی کو جاتے دیکھا۔ شکار کے بعد شہزادیاں اندر واپس آئیں اور ناشتہ کیا۔ ناشتہ کے بعد وہ آگ کے گرد جمع ہو کر دن کے منصوبوں پر بات چیت کرنے لگیں۔ سب نے یہ سوچا کہ جب بادشاہ اور اس کے مہمان شکار کے لیے گئے ہوں تو وہ خود بھی کوئی چھوٹا سا سفر کریں۔ الیف نے کہا کہ وہ جھیل دیکھنا چاہتی ہے، رویا نے چاہا کہ وہ کھیتوں میں پھول توڑے۔ آخر کار شکار کے خیال نے سب کو جنگل کی سیر اور دریا
दरियाफ्त के लिए राजी कर दिया। सबने जंगल जाने पर इत्तेफाक किया और अपने मंसूबे खादिमों को बताए। कोई खादिम साथ नहीं गया क्योंकि शहजादियाँ यिल्दा की निगरानी में थीं और उनकी हिफाजत की फिक्र न थी। उन्होंने खाने पीने की अशिया और जो कुछ अपने साथ लाना चाहती थीं, एक टोकरी में रखा। रोया सबसे पहले पेश हुई कि वो टोकरी अपनी बहनों के लिए ले जाए। जब वो किले की दीवार से बाहर निकली तो मोहताज जुमरा ने मशवरा दिया कि शिकार के मुखालिफ सिमत चलें ताकि उन्हें हिरन न समझा जाए। बाकी बहनें भी इससे मुत्तफिक हो गईं ताकि जुमरा मुतमईन रहे। फिर वो बर्च, बलौत और सनौबर के जंगल की सिमत मशरिक की तरफ चलना शुरू कर दी थी। शहजादियाँ जंगल में दाखिल हुईं और अपनी अपनी दिलचस्पी के मुताबिक अलग अलग सिमतों में घूमने लगी। इलीफ पत्तों और फूलों को अपनी किताबों में महफूज करने लगी। नाजली मेंढकों के पीछे दौड़ती रही और जुमरा पत्थरों को जमा करके पालिश करने लगी। रोया कुछ दूर शोर मचाते हुए झाड़ियों में चलती रही और यल्दा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई किसी नौजवान की याद में गुम थी जो बादशाह के शिकार के मौके पर आया था। कुछ देर यूं ही घूमने के बाद अचानक रोया दरख्तों के दरमियान से दौड़ती हुई आई। उसके हाथ किसी चीज से भरे हुए थे। बहनों, आप सबको ये आजमाना होगा। रोया ने अपनी बहनों को पुकारा। जब वो उसके करीब आए तो वो खुशी से बोली, मैंने ये बेरियां देखी हैं, ये कितनी मीठी हैं। उसने अपने हाथ खोलकर चमकदार सुर्ख बेरियों का ढेर दिखाया। उसके होंठ पहले ही उनके रस से रंगीन हो गए थे। ये जहरीली तो नहीं है? जुमरा ने शक से पूछा। अगर ये मीठी हैं तो नहीं होंगी, इलीफ ने जवाब दिया। मैंने सिर्फ वो पौधे जहरीले देखे हैं जो खट्टे या तुर्श होते हैं, मीठे कभी नहीं। रोया ने सर हिलाया। उसके सुनहरी बाल झोल रहे थे। आजमाए। अपनी बहन रोया के जोश से मुतासिर होकर सबने थोड़ी थोड़ी बेरियां चखी। जुमरा ने सबके खा लेने के बाद चंद बेरियां अपने मुंह में रखी। रोया ने अपनी बहनों को बताया कि उसे ये बेरियां कहाँ मिली थीं। इलिफ ने झाड़ी के पत्ते परखे मगर कोई खराबी नजर न आई, तो सबने मजीद बेरियां तोड़ी और खाईं। उसके बाद वो जंगल में घूमती रहीं। एक छोटा सा नाला मिला जिसमें वो पानी में पाँव डालकर खेलती रहीं। एक खाली लकड़ी का डंडा मिला जिसके जरिए वो एक दूसरे को आवाजें देती, और एक लुमड़ी के बुल का सुराख भी मिला, लेकिन उसे बगैर छुए छोड़ दिया। वो जंगल में कई खूबसूरत मनाजिर से गुजरी और हर चीज से लुत्फ अंदोज हुई। कुछ घंटे यूं ही बीत गए और शहजादियां थकन महसूस करने लगी। यिल्दा ने सब बहनों को आवाज दी और कहा कि अब किले वापस चलना चाहिए। सब ने इत्तेफाक करते हुए अपनी जेबों में छोटे छोटे खजाने और हाथों में बेरियां भरकर वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में थकन के बायस नाजली लड़खड़ाकर गिर गई। It's all right, we're here for you. रोया फौरन रुकी और अपनी छोटी बहन को संभाला। We should rest here for the night, gather our strength. The path ahead will be challenging. हमें कुछ देर रुककर आराम करना चाहिए, इलिफ ने सांस बहाल करते हुए कहा। It's all right, we just need to find our way back before dark. We should stop and rest. It seems like the whole day's activities have tired us all out. लगता है दिन भर की सारी सरगर्मी ने हमें थका डाला Yes, है। we can rest, but just for a little while, Livseg. It will get dark soon, and we wouldn't want to keep our father or dinner waiting. हाँ, हम थोड़ा सा आराम कर सकती हैं, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, यिल्दा ने नरमी से कहा। जल्द ही अंधेरा छा जाएगा और हम ना तो अपने वालिद को और ना ही रात के खाने को इंतजार में रखना चाहेंगी। बहनों ने इत्तेफाक किया कि वो सिर्फ चंद मिनट के लिए बैठकर सांस लेंगी। वो करीबी बलूत के मजबूत दरख्तों के साए तले बैठ गईं और तने से टेक लगा ली। How beautiful this forest is. जी चाहता है सारी जिंदगी यहीं गुजर जाए। बैठते ही उनके दिलों में सुकून की लहर दौड़ गई। वो उस लम्हे की राहत, नींद की आसूदगी और किले की महफूज पनाहगाह के ख्याल में खो गईं। एक एक करके उनकी पलकें बोझल होने लगी और जल्द ही सब शहजादियां जंगल के पत्तों से बने नर्म बिस्तर पर सो गईं। सूरज गुरूब हो चुका था और रात की ठंडक भी बादशाह की बेटियों को उनकी गहरी नींद से बेदार न कर सकी। 5 बहनों की ये पुरस्कार दास्तान अभी मुकम्मल नहीं हुई। कहानी का अगला हिस्सा बहुत जल्द पेश किया जाएगा। मुंतजिर रहिए।